أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أعوذ بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن میرے رب کا انعام. دا قرآن اے گفٹ فرام مائی رب. آج کا ہمارا یہ لیکچر پی کے ٹرپ 22-23 کا ہے، اور اس سیریز میں ہمارا تھیم کیا ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان. اور میموری کے لیے بھی، اور اس لیکچر کو الگ سے بھی ہم پن اپ کر سکتے ہیں اس سوچ سے کہ یہ لیکچر بچوں کے لیے. ہمیشہ لیکچر ہوتے ہیں عام یا پھر یوتھ، تو آپ کو میں کیا بولوں بچوں؟ کڈز بولوں، بیبیز بولوں، بوائز بولوں، کیا بولوں آپ؟ چلے میں پھر بول دیتی ہوں کہ ہمارا آج کا لیکچر فیوچر کے لیڈرز کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ ایک گرل بھی اور ایک بوائے بھی لیڈر بن سکتا ہے نا. ٹھیک ہے؟ تو یو آر دا فیوچرز لیڈرز. ٹھیک ہے؟ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ قرآن میرے رب کا انعام. انعام کے لفظ کے ساتھ کیا آتا ہے دل میں؟ کبھی آپ کو انعام ملا؟ آپ کو بھی ملا؟ اچھا، ایک ہوتا ہے آپ کے ابو امی آپ کو ڈیلی پاکٹ منی دیتے ہیں، لنچ منی دیتے ہوں گے نا، آپ کو بھی ملتی ہے. لیکن ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ابو آپ کو انعام دیتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ہینڈ ریز کریں گے، جس کو میں پن کروں، اشارہ کروں، وہ بولے گا. یعنی انعام اور ڈیلی پاکٹ منی میں کیا فرق ہے؟ جی آپ بتائیے. شاباش، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ پاکٹ منی روز ملتی ہے، انعام کبھی کبھی ملتا ہے. شاباش. انعام کے پیچھے کچھ آپ کی خوبی ہوتی ہے. یو ہیو ڈیڈ سم تھنگ، آپ نے کوئی اچھا کام کیا. پاکٹ منی تو ابو امی کی مجبوری ہے، انہوں نے آپ کو دینی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ انعام کے لفظ میں بڑی خوشی ہے. اور ایک ہوتا ہے گفٹ اور ایک ہوتا ہے انعام. کیا فرق ہے دونوں میں؟ شاباش. گفٹ بغیر محنت کے بھی مل جاتا ہے، بٹ انعام کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. ہم قرآن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹس گفٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. گفٹ جب ملتا ہے نا تو تحفہ. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا گفٹ دیتے ہیں تو ذہن میں کیا آنا چاہیے آپ کے؟ کسی کا گفٹ ملے آپ کو تب کیا کریں گے؟ حفاظت کرنی چاہیے اور اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے. اگر میں آپ کو کہتی ہوں یہ میرا فون آپ میں سے کوئی لے لے، گفٹ ہے آپ کو، تو کیا کریں گے؟ آپ میرا اگلا لیکچر سننا چھوڑ دیں گے، بے ہوش ہی ہو جائیں گے خوشی سے. ایسے ہی ہے نا؟ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے آپ فون کال ہے، آپ آئیے گا، وہاں آپ کے لیے گفٹ ہے. خوشی ہوتی ہے نا؟ گفٹ کے لفظ کے ساتھ خوشی ہوتی ہے. ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا گفٹ، یعنی ایک انعام ہوتا ہے، ایک پریزنٹ ہوتا ہے، ایک آپ کو کچھ پرفارمنس میں ملتا ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، نعمت ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمت دیتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اب لیٹس سی ایک ایگزامپل لیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ دیکھیے، میں آپ کے لیے لے کر آئی، یہ ایک گفٹ بیگ ہے. اگر یہ گفٹ بیگ میں آپ میں سے کسی کو بلا کر کہوں کہ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، کیا کریں گے؟ خوش ہوں گی؟ ہاں، جزاک اللہ کہیں گے اور شکریہ ادا کریں گے اور الحمدللہ کہیں گے اور
شکر ادا کریں گے. اچھا پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ مما کو دے دیں گے. کہتے ہیں مما کو دے دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم کھول کے دیکھیں گے. اور کیا کریں گے؟ سنبھال کے رکھیں گے. اور ایک گاؤں تھا نا، تو وہاں بہت غریب لوگ تھے، لوگوں کی بہت تھوڑی سی پے تھی. جب پے تھوڑی تھی نا تو بس ان کے پاس جب کوئی آ کے یہ کہتا تھا نا کہ کسی کو 10,000 روپے ملے ہیں، تو وہ بندہ کہتا تھا اتنی منی آ گئی. عام لوگوں کی جو ویجز یا جو پے تھی نا وہ بس 1، 2، 3 ہزار تھی نا. اتنے میں کیا ہوا کہ ایک جو بوڑھا شخص تھا، بڑا کمزور سا تھا، تو اس کو کسی بھی طریقے سے، اب اس کو چھوڑ دیں اب کیا تھا، اس کو 10 لاکھ روپے کا کوئی انعام ملا. اب کیا ہوا؟ اب جو اس کے گھر والے تھے نا تو ان کو فکر لگ گئی کہ بابا جی کو ایک دم پتا چل گیا کہ آپ کو 10 لاکھ روپے ملے ہیں تو بابا جی تو خوشی سے فوت ہی ہو جائیں گے. اب سارے بچے سوچ میں پڑے ہیں، دادا ابو کو کیسے بتائیں 10 لاکھ ہے، دل بھی ان کا کمزور ہے، ہارٹ بیٹ بھی بڑی تیز ہے، ان کے لیے 10 لاکھ بہت زیادہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، وہ فلاں گاؤں میں ایک بڑا حکیم، بڑا عقل مند بندہ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دادا ابو کو کیسے بتائیں کہ آپ کو حکومت نے یا کسی نے 10 لاکھ روپے دیے. خیر وہ گئے، وہ جو نیک شخص تھا اس کو جا کے بتایا کہ ہمارے دادا ابو کا 10 لاکھ روپے کا ایک چیک آیا ہے، اور اب ہمیں ڈر یہ کہ بھی جو ہی انہوں نے سننا ہے نا کہ ہمیں 10 لاکھ ملے ہیں تو انہوں نے خوشی سے اس کو برداشت نہیں کر سکنا، تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے کوئی فکر ہی نہیں، آپ اس کو پہلے میرے پاس بھیجیں، ابھی نہیں اس کو بتانا کہ 10 لاکھ اس کے لیے آ رہے ہیں، اس کو میرے پاس بھیج دیں. کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا تم فکر نہیں کرو، میں اس کو پہلے ذہنی طور پہ تیار کر دوں گا اتنا کہ جب اس کو ملیں گے تو اس کو حیرت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دادا ابو ادھر آئیں، وہ آپ کی ایج کے ایک بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ ان کو ملنے چلیں. کہا چلو بیٹا چلتے ہیں، بوڑھوں کو اور کیا چاہیے. جب وہ ادھر گئے نا انہوں نے کہا تم چلے جاؤ. تو وہ جو حکیم صاحب تھے نا تو وہ دادا ابو سے باتیں کرنے لگ گئے. اچھا فلاں میاں صاحب نام لے لیں، کوئی بھی لے لیں ان کا نام. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ذرا تصور تو کریں. کہا کیا تصور کریں؟ کہا اگر اچانک آپ کو 10 لاکھ مل جائے تب کیا کریں گے؟ تو میاں صاحب نے کہا کہ حکیم صاحب ہیں تو نام تو آپ کا حکیم ہے، تو باتیں آپ بیوقوفوں والی کر رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے 10 لاکھ ملے؟ انہوں نے کہا سوچیں تو صحیح. اس نے کہا دیکھو نا بندہ سوچے تو وہ جو بات ہو سکے. چلو مجھے آپ کہتے ہیں 20,000 مل گیا، 25 مل گیا، 30 زیادہ سے زیادہ ملا تو مجھے 1 لاکھ مل جائے، تو مجھے 10 لاکھ کدھر سے ملنا ہے؟ اس نے کہا بابا جی سوچنے کا کیا ہوتا ہے، سوچے تو صحیح، سوچنے کا تو ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو 10 لاکھ مل گئے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ حکیم صاحب مجھے اگر اتنی بڑی رقم ملی نا تو آدھے میں آپ کو دے دوں گا. آپ کو تو پھر کیا ہوا؟ وہ حکیم صاحب فوت ہو گئے. یعنی بابا جی نے تو وہ 10 لاکھ کا جھٹکا کیا برداشت کرنا تھا، حکیم صاحب اس سے بھی کمزور دل تھے، وہ 5 لاکھ کا بھی جھٹکا نہ برداشت کر سکے نا. تو جب بندے کو کہیں سے پتا چلتا ہے نا کچھ ملا ہے، تو اب اگر یہ گفٹ بیگ آپ کو ملے گا تو بس آپ یہی کچھ کریں گے جو کہہ رہے ہیں. کوئی آپ میں سے اس بیگ کو جا کر اپنے گھر کی وہ بڑی خوبصورت سا کوئی شو کیس ہے کہ اس میں رکھ دے اور کیا کہ دیکھو میں کتنا اچھا گفٹ بیگ ملا ہے، اور صبح شام اس کو دیکھتا رہے، فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے اس میں نے آپ کو کیلے دیے ہوں تو اگلے دن اس کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے. آپ کہتے ہیں میں نے اس کو کھولنا نہیں ہے، دیکھو نا یہ اتنا اچھا ہے، یعنی اس کو اگر میں اوپر سے بند کر دوں، زپ لگا دوں، تو آپ کہیں گے دیکھو نا ہمیں ہماری ٹیچر نے اتنا اچھا گفٹ دیا ہے، میں اس کو کھولوں گا نہیں تو یہ خراب ہو جائے گا. نہیں کریں گے نا. پھر آپ کہتے ہیں اچھا نہیں دیکھو، پھر کوئی ایسے جھانکتی ہے مارے گا، اس میں ہے کیا، اس میں ہے کیا. آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ چلے 1 2 3 کر کے پہلے ادھر سے ایک ہاتھ کھڑا کریں آپ لوگ. اس بیگ کو لینے، میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی آپ پیچھے سے بیٹا آپ بتائیں. اس کو کھولنا چاہیے، رائٹ؟ اس پہ سب متفق ہیں؟ اچھا کیسے کھولنا چاہیے؟ جلدی سے آرام سے کھولنا چاہیے تاکہ یہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے.
اچھا پچھلی دفعہ بھی ایک بچہ تھا، وہ بڑا تو نہیں ہو گیا؟ کدھر گیا وہ بھی؟ وہ چلا گیا؟ اوہو. اچھا آپ کو اس کو بڑے آرام سے کھولنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. دوسری بات کیونکہ آپ اس گفٹ کی عزت کریں گے نا، پھر بے صبری بند بھی نہیں ہونا چاہیے ہیں، اور پھر آپ کبھی اس کو دوبارہ بھی یوز کر لیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا جب آپ کو کوئی گفٹ ملتا ہے تو آپ کیسے کھولتے ہیں؟ جلدی جلدی کھول لیتے ہیں. اچھا پھر اس کو اب میں نے کھول لیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شاباش، ویری گڈ. اس کو کھول کے دیکھنا چاہیے، اگر اس میں جو چیز ہے وہ میرے استعمال کی ہے تو مجھے لے لینا چاہیے، نہ استعمال کی ہو تو کسی دوسرے کو دے دینا چاہیے. شاباش. چلے اب آپ ذرا سا سوچیں کہ یہ گفٹ مجھے ملا، لیٹس سی اگر یہ ایسے ملا، ٹھیک ہے. اب میں نے کھولا، اب اس کے اندر یہ صفحے ہیں، یہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مجھے قرآن کا تحفہ مل گیا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا سنبھال دینا چاہیے نا، پڑھنا تو نہیں چاہیے نا، اونچی جگہ پہ رکھ دینا چاہیے جہاں ہاتھ بھی نہ جائے، ہے نا؟ ہاں. کتنا اونچا رکھنا چاہیے اس کو؟ اس کو قرآن کے اوپر ہی رکھنا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے ادھر سے؟ اچھا میں اگر اس کو یہاں رکھ لوں ہے تو میں اس کے اندر ایک رسی ڈال کے یہاں باندھ لوں، اچھا تو میں اس کو اپنی گاڑی کے اندر وہ شیشے کے نیچے ایسے ہینگ کر دوں ہیں، اور جب میری امی میری کو بات نہ مانے تو میں اس کو ہاتھ میں لے کے کو میں قسم کھاتا ہوں قرآن کی میں نے یہ نہیں کیا. یہ مذاق نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، یہ فیوچر کے عالم ہے انشاءاللہ. کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اس کو کھولنا چاہیے. اب میں نے کھول لیا ہے، یہ دیکھیے اس میں تو انگریزی لکھی ہوئی ہے، مجھے آتی نہیں، کیا کروں؟ انگلیاں پھیروں؟ اب میں نے کھولا قرآن تو چلیں یہ عربی میں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ استاد کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، قاعدہ سیکھنا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ ادھر سے کوشش کرنی چاہیے. شاباش. اور یہ پیچھے والے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا میں نے اس کو دیکھا لائن، مجھے کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب. مجھے تو صحیح پڑھنا ہی نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ مجھے گناہ نہیں ہوگا؟ میں غلط پڑھ رہی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا تو میں کیوں پڑھوں؟ کوشش کرنے والے ہارتے نہیں ہیں ماشاءاللہ. اور چلے اب مجھے پڑھنا آ گیا، میں نے سیکھ لیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب مجھے بہت تیز پڑھنا آ گیا، اب کیا کروں؟ مجھے تو نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے. سمجھاؤں اور دوسروں تک پہنچاؤں؟ ان کو کیا درس کی ضرورت تھی؟ آپ نے مجھے ادھر کیوں بھیجا ہے؟ اس کو مجھے اس کا ترجمہ چاہیے نا. اب مجھے عربی نہیں آتی، یہ میرا گفٹ عربی کی بک میرے ہاتھ میں، عربی کا قرآن آ گیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. اب میں کہتی ہوں کہ مجھے کوئی ترجمہ اس کا سکھا دے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے مجھے سکھا دیا اس کا لفظی ترجمہ، یہ ھدی للمتقین بک لائیے گا. اچھا اس کے بعد اب مجھے سمجھ آ گیا. اچھا آپ میں سے کس کس کو یہ ترجمہ آتا ہے؟ میں بولوں؟ میں بولتی ہوں عربی، آپ اردو بولیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون باللہ. سوچ لیں غلط تو نہیں بول رہے؟ پکا یقین ہے؟ یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و مما. یہ کیا لفظ ہے مما؟ کوئی بتا سکتا ہے مما کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے کہ دو ہیں؟ الگ الگ کریں اس کو. من اور ما. من کا کیا معنی ہے؟ سے. ما
रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब आप कह रहे हैं युनफ़िक़ून खर्च करते हैं, मैं कहती हूँ युनफ़िक़ून है संभाल के रखते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि जो उनको दिया अल्लाह ने सारा संभाल के रखते हैं, किसी को नहीं देते, कोई शेयरिंग नहीं करते? मुझे कैसे पता चलेगा युनफ़िक़ून का ये मतलब है? इसका क्या तरीका है? रूट वर्ड निकालेंगे। वाह जी, चलें जी, रूट वर्ड शुरू हो जाए। मैं लफ्ज़ बोलूंगी, आपने रूट वर्ड बोलना है, ठीक है? किताब, रईब, हुदन, मुत्तकीन, युमिनून, गैब, युकीमून, अस्सलात। इसमें ता नहीं आनी चाहिए। अच्छा, रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब मुझे तो शक था कि युनफ़िक़ून का मानी है जमा करके रखना। अब आपने इसका रूट दिया नून फा काफ, इससे मिलता हुआ कोई लफ्ज़ है उर्दू में? अच्छा, और वैसे ये नहीं है। और नफ़क़ा, नफ़क़ा से मिलता हुआ उर्दू का कोई लफ्ज़ बोले? मुनाफिक, शाबाश। इन्फाक का लफ्ज़ सुना है? इन्फाक फी सबीलिल्लाह सुना है? निफाक, निफाक क्या होता है? हिपोक्रेसी, मुनाफिकत, दिल में कुछ ज़ुबान पे कुछ। तो इन्फाक क्या होता है? खर्च करना। तो जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है तो वो क्या बन जाता है बाद में? मुनाफिक बनने का खतरा हो जाता है उसका, ठीक है? तो अब यहाँ से कोई रूट के लफ्ज़ में खर्च करना आ गया ना, तो मैंने चेक कर लिया युनफ़िक़ून। चलिए, अब ये तो मैंने तर्जुमा पढ़ लिया, समझ भी आ गया। पूरी आयत को एक आयत में पढ़िए ज़रा जुमला पूरा। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इसका उर्दू पढ़े सब। शाबाश, तर्जुमा भी मुझे आपकी बातों से समझ आ गया। अब मुझे क्या करना चाहिए इस गिफ्ट के साथ? तो इस आयत के मुताबिक मुझे कितने काम करने चाहिए? कौन कौन सा? सबसे पहले नंबर 1 गैब पर ईमान, नंबर 2 और तीसरा? ठीक, अब सब चुप करें, खामोश। हम ये आयत पढ़ते हैं, समझ आ रही है? तो क्या हम ये 3 काम करते हैं? अल्लाह पे ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आज सुबह फजर की नमाज चले किसने पढ़ी थी वक्त पे, वो हैंड रेस करे, झूठ नहीं बोलना, ठीक है? आप शाबाश, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको बाद में पूछते हैं। ये बताइए कि सब वो लोग हैंड रेस करें जिन्होंने पूरे एक वीक में कोई एक नमाज भी कज़ा नहीं की, पूरी 5 पढ़ी, वो हैंड रेस करें। उधर नहीं देखें, अपने आप को देखें। क्यों बच्चों? तो फिर इस आयत के समझने का मतलब का फायदा क्या हुआ? क्या कभी नमाज पढ़ें और कभी ना पढ़ें तो ठीक है ना? कोई इसकी मिसाल याद है आपको जो हमने इसमें पढ़ी थी? जी, कोई बताए। कभी ना भी पढ़ें तो क्या हर्ज है? कज़ा पढ़ें। अगर ना पढ़ूं मैं, कभी ना पढ़ूं, तो क्या कोई मिसाल इसकी याद है आप में से किसी को? जी बताइए। गुनाह होता है। और जी आप बताएं बेटा, बोलिए। उसके दिल पे डॉट लग जाता है। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अब देखिए कि अब हमने जब ये कुरान का गिफ्ट खोला, फिर इसको पढ़ा, फिर इसका तर्जुमा समझा, फिर हमने इसके ऊपर अमल की कोशिश की, तो हमें क्या पता चला कि हमने इस गिफ्ट की कदर की है ना। अब जब कदर की है हमने इस गिफ्ट की, तो फिर उसके बाद क्या होगा? हम अपनी नमाजों को अच्छा करेंगे ना। नमाज छोड़ेंगे तो नहीं? आज आपने एक प्रॉमिस देना है मुझे, देंगे? अल्लाह पे ईमान का मतलब क्या है? क्या मुसलमान है, ठीक है ना? पक्का यकीन है? अल्लाह के सिवा किसी और से मदद तो नहीं मांगनी? चलें, अभी वो तो आप बड़े होके और भी समझेंगे। मैं नमाज की बात करती हूँ। आज एक नियत करें, खुद से फजर में उठना है।
کون خود سے اٹھتا ہے فجر کی نماز کے لیے؟ وہ ہینڈ ریز کرے. ٹھیک ہے. اور بڑے ولی اللہ بچے ہیں آپ، ہم تو نہیں تھے خود اٹھتے. اچھا، آپ میں سے جن کی مدرز اٹھاتی ہیں، کون ہے جو فوراً اٹھ جاتے ہیں؟ الارم لگاتے ہیں. ایک جملہ بولوں، لکھیں گے بعد میں. مومن کا الارم بولے گھڑی میں نہیں ہوتا، اس کے نماز سے پہلے اس کے دل کے اندر ایک الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. کیا کہتا ہے وہ الارم؟ اٹھ، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. ٹھیک ہے. تو قرآن کے گفٹ کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جو اس کو کھولے گا، پڑھے گا، پھر اس پہ عمل کی کوشش کرے گا، اور کوشش کرتے رہیں گے نا. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس گفٹ کو سارا خود ہی رکھ لیں گے اپنے پاس. چلیں مثال دیتی ہوں. آپ کو ایک کیک کا ڈبہ ملا اتنا بڑا، کیا کریں گے؟ سچ بولنا ہے. کون ہے جو پورا کیک خود کھا جائے گا؟ جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے وہ سچے صادقین متقین. چلے ٹھیک ہے، ڈاؤن. اب میرا سیکنڈ کویسچن غور سے سنیے گا. کون ہے جو آدھا کھا کے باقی سنبھال دے گا؟ اچھا، کون ہے جو اپنے گھر کے لوگوں کو گنے گا کہ میرے گھر میں کتنے لوگ ہیں، اور پھر اس کیک کے اتنے ٹکڑے کر کے پھر ہر ایک کو ایک ایک ٹکڑا دے دے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ لیئرز والا کیک کتنی لیئرز ہوتی ہیں اس میں؟ پتا ہے آپ کو؟ آپ کو پتا ہے کہ 40 لیئرز کا کیک بھی ملتا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ کیک ملا ہے. سنیں نیکسٹ تھنگ، کیک ملا ہے. چلو میں ایسا کرتا ہوں، میں اس کے 6 پیس کروں گا. ایک ابو کا، ایک امی کا، ایک دادی کا، ایک میرا، اور ایک میری بہن اور ایک بھائی کا. 6 پیس کرے گا. وہ کون ہے؟ ہینڈ ریز کریں. جب آپ نے کاٹا تو کہا میں چکھوں تو صحیح. جب آپ نے چکھا تو بڑا ہی مزے کا 60 لیئرز تھی. آپ کیا کریں گے؟ آپ کا پیس تو اتنا چھوٹا ہے. کتنے لوگ ہیں جو پھر بھی بانٹیں گے؟ تو آپ کو تو اچھا ہی بڑا لگا ہے. امی کو تو شوگر ہو جائے گی کیک کھا کے. بولیے مما رزقناہم ينفقون. آپ مطلب سمجھ آئے؟ اپنے رزق میں سے خرچ کرنے کا مطلب بہترین کیک کے 6 ٹکڑے کر کے بس ایک ٹکڑا کھا کے باقی گھر والوں میں بانٹنا ہے. آسان کام ہے کہ مشکل؟ سچ بولیے، کس کو لگتا ہے بڑا مشکل کام پر میں کروں گا یا کروں گی؟ میرا تو خیال ہے بڑا مشکل ہے. چلیں بس ایک اور مثال. کیک نہیں ملا، پیزا ملا. پیزا ہٹ سے، لاہور سے کسی نے گرما گرم پیزا آرڈر کر کے آپ کو بھیج دیا. ایک پیزا آیا اور دوسرا کوئی نہیں آنا. کون سارا پیزا کھا لے گا؟ پیزا آرڈر کیا، 2000 روپے کا پیزا تھا. امی ابو نے کہا کوئی بات نہیں، آج ہم آپ کو پیزا کھلاتے ہیں. جو ہی پیزے والے نے پیزا آپ کو ڈیلیور کیا، آپ ابھی اندر گئے اور باہر پھر گھنٹی بجی. آپ کے چچا کے بچے آ گئے. کیا کریں گے؟ امی کو کیا کہیں گے؟ اچھا، پیزا تو آپ چھپا دیں گے، اس کی خوشبو تو نہیں چھپنی. کہہ رہے گھر میں صفائی ہو رہی ہے، بعد میں آنا. الماری میں چھپا کے رکھ دیں گے. کتنے لوگ ان کے جانے کا انتظار کریں گے؟ دیکھیں نا، اتنا مہنگا پیزا ہے، 2000 روپے کا نا. بالکل آپ تصور کریں کہ ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. آج اب گھر گئے اور یہی ہو گیا، اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو مما رزقناہم مشکل ہے کہ آسان؟ نہیں، یہ مشکل ہے، لیکن اللہ جس کے اوپر انعام کرے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، شیئرنگ از کیئرنگ. چلیں، آپ نے اس گفٹ کا ایک اور حق ادا کر دیا کہ شیئر کر دیے. جو کر رہے ہیں اس پہ عمل کی کوشش کریں. اس کا ہی تو ثواب ہے نا. جس چیز کو دل نہ کرے وہ کرنے میں ہی تو اجر ہے نا. اب ایک اگلی بات کیا، اب اس گفٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے. اس کا کیا طریقہ ہے؟
دوسروں کو پڑھائیں گے تو آپ برا تو پڑھنا آیا نہیں تو پڑھائیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، چلے اب اللہ تعالیٰ کا قرآن آپ کے پاس ایک گفٹ آ چکا ہے الحمدللہ، آپ نے اس کو کھول بھی لیا، اب اس کے ساتھ شیئر بھی سب کچھ کر لیا، کیا ملے گا اینڈ پہ؟ ثواب کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو نہیں کبھی دیکھا ثواب، اجر کیا ہوتا ہے؟ قرآن تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا ملے گا؟ ہدن، ہدایت ملے گی، اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کو دنیا میں کیسے رہنا ہے وہ بھی آ جائے گا، اور آخرت میں کیا چاہیے وہ بھی مل جائے گا. ہاں تو اللہ کی رحمت اور اس کی انعامات کے ہم ایک ایک قدم پہ محتاج ہیں. ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ سے ہدایت چاہیے، تو ہدایت ملتی ہے نا جب، تو پھر زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. میرا اگلا سوال لکھیں، آپ کو کس ہدایت کی ضرورت ہے اس وقت، دس ایج؟ کس قسم کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم بات کیا کریں کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے نا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے. تو پتہ کیا چلا کہ دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کی ایج کیا ہوگی؟ ایج سب اپنی اپنی بول دیں. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ 10 سے لے کر 15 تک کی ایج میں آپ کو بھلا کس کس چیز کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے؟ نماز پڑھنی آ جائے، ٹھیک ہے، شاباش. اور اب آپ اس ایج میں آپ کے کیا کیا رشتے ہیں؟ ذرا اپنا اپنا کھڑے ہو کے کوئی بتائے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. امی ابو ہیں اور دادی ہیں، نانی، اور کون ہے فیملی میں؟ دادا. اب آپ دیکھیے کہ آپ کے سارے رشتے موجود ہیں، تو اس کا مطلب آپ سب پہ قیاس کرتے ہیں کہ آپ بیٹی ہو یا بیٹا بھی ہیں، رائٹ؟ ایک بیٹی یا بیٹا بھی ہیں، دوسری آپ بہن یا بھائی بھی ہیں نا، ٹھیک ہے، تیسری آپ پوتی یا پوتا بھی ہیں، چوتھا آپ نواسا بھی ہیں اور نواسی بھی ہیں نا، جن کے چچا ہیں یا پھوپھیاں ہیں، آپ بھتیجے اور بھتیجیاں، اور خالہ ماموں کے بھائی، بس اتنے ہی بڑے ہیں. چلیں کزنز بھی ہیں آپ کے، بس اتنے ہی بڑے ہیں ابھی. اب ان 7 چیزوں میں ہدایت کیا ہوگی؟ کون بتائے گا مجھے؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ میرے ٹیچر ہیں اور میں آپ سے سوال ہی پوچھی جا رہی ہوں اور آپ مجھے ماشاءاللہ سکھا رہے ہیں. کیا ہر رشتے میں آپ کو ایک بیٹا یا بیٹی ہونے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے؟ کیا مثلاً کیسے؟ کیا آپ کو اپنے امی ابو کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو لکھیں ذرا اپنے لیے سوال، کیا میں ایک اچھا بیٹا ہوں؟ اب میرا سوال آپ سے بڑے غور سے سنیے گا، پھر 2 سیکنڈ غور کریے گا. آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھی بیٹی ہوں؟ وہ ہینڈ ریز کریں. اور میں بہت اچھا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے، نیچے ہینڈ ڈاؤن. آپ میں سے کون سمجھتا ہے کہ میں اچھا بیٹا نہیں ہوں اور اچھی بیٹی نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے، ڈاؤن. تیسری بات ہے، آپ میں سے کتنے یہ سوچتے ہیں میں اچھا یا اچھی بھی ہوں لیکن میں اور بھی اچھی بن سکتی ہوں اور اچھا بن سکتا ہوں؟ شاباش، ان کا جواب درست ہے. تو قرآن آپ کو کیا گائیڈنس دیتا ہے کہ اچھے بچے کیسے بننا ہے، بیٹے کیسے بننا ہے، بیٹی کیسے بننا ہے؟ ایک ہوم ورک دے دوں آپ کو اس پہ؟ کہتا ہوم ورک چیک کرنے کل آئیں گی، میں بھی چیک کر لوں گی. ادھر اس پورے ہال میں یعنی یہ گراؤنڈ میں آپ میں سے کسی کی مدرز بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ کی پھوپھو؟ اچھا جی، ٹھیک ہے. آج آپ نے اپنی امی اور اپنے ابو سے ایک سوال کرنا ہے، میں کیسی بیٹی ہوں؟ آپ نے پوچھنا ہے میں کیسا بیٹا ہوں، پوچھیں گے. پھر جو جواب وہ دیں گے نا تو وہ آپ نے اپنی کلاس میں اپنی ٹیچر کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. کتنوں کو لگتا ہے کہ ان کے امی ابو کہیں گے کہ یہ بہت اچھا ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ہم ہر رشتے میں جواب دے ہوتے ہیں نا. اچھا یہ بتائیں، ایک اور سوال پوچھ لوں؟
آپ کی ٹیچرز تو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں نا, اس پہ بھی آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم کیسے بیہیو کریں. آپ میں سے کون کون سوچتی ہیں کہ میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوں, وہ ہینڈ ریز کریں. آپ میں سے کون جو کہتے ہیں میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہوں, میں اپنی ٹیچر کی بات ہمیشہ مانتا ہوں. اگر آپ مجھے پوچھیں گے تو میں تو یہی کہہ دوں گی یو آر دا بیسٹ اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جزاکم اللہ خیر. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو. یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ جس کو دیکھ کر تجھے ہم پہ پیار آ جائے. یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا, اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرنے والا بنا, اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا بنا, ان کو ٹائم دینے والا بنا. ہمیں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچا. ہمیں ایک محنتی اور ایک کامیاب انسان بنا. یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب بنانا اور ہماری آخرت بھی اچھی بنانا. یا اللہ جو لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں ہمیں ان کے آگے عاجز بنا, ہمیں اپنے استادوں کے لیے عاجز بنا, ہمیں ان کی بات کو ماننے والا بنا. اور یا اللہ ہم سب کو اس ملک کا ایک بہت اچھا ایماندار سچا شہری بنا. یا اللہ ہمیں اس ملک میں بہتری لانے کا ذریعہ بنا. وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر, ہماری آخرت بھی اچھی کر. ہمیں ہر برائی سے بچا, ہمیں ہر فتنے سے بچا, ہر شر سے بچا. یا اللہ ہمیں غلط چیزیں دیکھنے سے بچا, غلط چیزیں سننے سے بچا, غلط باتیں بولنے سے بچا. یا اللہ تمہارے دین ایمان اور ہماری زندگی اور جان مال کی حفاظت فرما. اور یا جنہوں نے بھی اس پوری محفل میں مدد کی کوشش کی یا اللہ ان کو بھی اس میں اجر عطا فرما. سب ساتھیوں کو یا اللہ دن رات بہترین طریقے سے اس کا اجر عطا فرما. اور یا اللہ ہمیں اس قرآن کو اپنی زندگی کا بیسٹ گائیڈ بنا. یا اللہ تیرا یہ گفٹ ہمیں ملا, ہمیں اس کو کھول کے پڑھنے کی, پڑھ کے سمجھنے کی, سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے دوسروں سے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس قرآن کو قبر میں ہمارا ساتھی بنانا, ہمارا بہترین دوست بنانا. اور یا اللہ قیامت کے دن بھی اس کو ہمارا ساتھی بنانا. میدان حشر میں جہاں لوگ بڑی مشکلوں میں ہوں گے اس قرآن کا ساتھ عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں جنت تک یہ قرآن پہنچا کر آئے. اور یا اللہ تو ہم سے راضی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بنانا, آپ کی سفارش نصیب فرمانا, آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. اور یا اللہ ہمیں قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا. ایسی زندگی گزار کے جائیں جس کے بعد شرمندگی نہ ہو. جیسے دنیا میں ہم پڑھتے ہیں اور پھر ایک دن ہمارا رزلٹ نکلتا ہے. ایگزامینیشن ہال یہ دنیا ہے اور رزلٹ کا دن قیامت کا ہے. یا اللہ ہمیں دنیا میں رزلٹ کے لفظ سے کتنا خوف آتا ہے, ہمیں اسی طرح قیامت کے دن کے بارے میں بھی فکر لگا دے کہ کہیں ہم وہاں شرمسار نہ ہو جائیں. اور یا اللہ تمہاری مدد فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.